کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہوں تو آپ شارٹ کٹس استعمال نہ کریں. آج کا جو معاشرہ ہم ادھر ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ کٹس کا ہی دور چل رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں, راتوں رات ہم سٹار بن جائیں اور راتوں رات ہی ہم کچھ ایسا کریں کہ صبح ہمیں پوری دنیا جاننے لگ جائے. کیا شاعر کوئی چیز لے کے آتا ہے یا پھر اس کے اوپر آمد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ لفظوں کو ڈھال دیتا ہے, جو بھی حالات اور معاملات چل رہے تھے اس کو ایکسپریس کرتا ہے؟ سوشل میڈیائی عہد ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ساری زندگی سمٹ کر 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ تک آ گئی ہے, اور ان 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ میں جو سب سے خوبصورت چیز سما سکتی ہے وہ شعر ہے. اس سے خوبصورت چیز آپ 15 سیکنڈ میں کچھ اور ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بات بھی پوری کی پوری پہنچا دیں اور آپ کے پاس وقت بھی اتنا سارا ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ریڈیو میں آتے ہیں تو آپ کو کون سی ایسی شخصیت جو بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ یار یہ شخص جس سے آپ کی انسپریشن بھی ہیں؟ کیا شاعر کوئی چیز لے کے آتا ہے یا پھر اس کے اوپر آمد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ لفظوں کو ڈھال دیتا ہے, جو بھی حالات اور معاملات چل رہے تھے اس کو ایکسپریس کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا سر. ایک بھیڑ نے ایک پروانے سے کہا کہ میں پروانہ بننا چاہتی ہوں. تو پروانے نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, پروانہ بننا آسان نہیں ہے. بھیڑ نے کہا کہ میں وہ سارے مراحل سے گزروں گا جن مراحل سے گزر کر میں پروانہ بن جاؤں. تو پروانے نے اسے کہا کہ جاؤ اور آج شہر میں جتنے چراغ روشن ہیں ان کو گن کر آؤ. بھیڑ گیا, ساری رات گھومتا رہا شہر میں اور صبح آ کر پروانے کو بتایا کہ اس شہر میں اتنے ہزار اتنے چراغ روشن ہیں. تو پروانے نے کہا کہ تم میں پروانہ بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. ارے واہ. میں جاتا تو پہلے چراغ پر ہی جان دے دیتا, اور اگر مجھے واپس آنا ہوتا تو میں روشنی کے ہمراہ واپس آتا. واہ 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 واہ. شاعر جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے, معاشروں کے لیے روشنی لینے جاتا ہے اور روشنی لے کر واپس آتا ہے. اچھا, یعنی مجھے بتائیے کہ ایک شعر کو تخلیق ہونے میں زیادہ کردار دل کا ہوتا ہے یا دماغ کا ہوتا ہے؟ سارا کھیل ہی دل کا ہے. میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دماغ جو ہے وہی ہے سارا کچھ. آپ آج تک کے دور میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ دماغ ہی سوچتا ہے, دماغ ہی حکم دیتا ہے, اور اسی کے بعد انسانی جسم اس کا تابعدار ہے اور اسی طرح افعال سر انجام دیتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کچھ نئی تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ دل میں ایسے ہیں, اس کے عضلات ہیں جو سوچتے ہیں, جو سوچنے کا عمل ہے جو وہ بھی دل میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہمارا جو بطور مسلمان ہے کہ سارا زور دل پر دیا گیا ہے, خدا کی طرف سے جو احکامات ہیں یا جو احادیث ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے جو اگر درست ہو گیا تو ساری کائنات درست ہو گئی, اور اسے دل کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو نظام ہے زندگی کا یہ دل کے ہی ارد گرد گھومتا ہے. دل ہی سوچتا ہے, دل ہی سمجھتا ہے, اور دل سے ہی فنون لطیفہ ہمیشہ دل سے نکلتا ہے. دوسرے ہنر آپ دماغ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن جو فنون لطیفہ ہے, چاہے مصوری ہے, چاہے گائکی ہے, چاہے شاعری ہے, اس کا بنیادی تعلق دل سے ہوتا ہے. اچھا شانی بھائی, یہ بتائیے کہ جو شاعر ہے وہ بورن شاعر ہوتا ہے, پیدائشی شاعر ہوتا ہے, کہ کچھ لوگ سیکھ کے بھی شاعری سیکھ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ پالش کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن سیکھ نہیں سکتے. یا آپ شاعر ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے. اچھا. آپ اس کو دریافت کرنے میں آپ کو دیر لگ سکتی ہے, آپ کو دیر سے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ صلاحیت ہے وہ ودیت کی ہوئی ہے, لیکن بندہ ہوتا بائی بار نہیں ہے. پیدائشی طور پر اس میں خدا نے وہ چیز رکھی ہوتی ہے. تو میں اکثر اس کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں خدا کہتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا. بعضی الفاظ میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شاعر بنا کر کون بھیجتا ہے؟ واضح طور پر کہا جاتا ہے شاعر بنا کر خدا بھیجتا ہے. بے شک. تو شاعر بنا کر خدا ہی بھیجتا ہے, اور اس کو مزید بہتر اور اپنے انداز میں خوبصورت بنانے کے لیے علم موجود ہیں.
آپ اساتذہ کو پڑھتے ہیں، آپ کہنے کا جیسے ثنائے بدائے ہیں، آپ اس میں بہت سارے وسیع علم ہے، شاعری پورا سمندر ہے، اس میں آپ جتنا غرق ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی موتی آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا سر، کسی میں اگر ٹیلنٹ ہے، اسکلز ہیں لکھنے کی، اور خاص طور پہ ہم شاعری کی بات کریں گے، شاعری وہ کر سکتا ہے، اور اوائل ادوار کے اندر یہ لگا کہ اس کے کچھ شعر جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو لگے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو استاد کا اپنانا ہوگا، اس کو کتابوں کو دوست بنانا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ آج کا دور جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ خود سے بہتر تو کسی انسان کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں، آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں تو اپنے سے بہتر لوگوں سے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شاعر کو بھی اسی طرح سے اپنے سے پہلے والے بزرگ شعراء کا نہ صرف کلام بلکہ اپنے عہد کے معتبر ناموں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا۔ شاعری بنیادی طور پر اصول جو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لکھنے والے جو ہیں وہ آپ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، سب کچھ کہنا صحافی کا کام ہوتا ہے، شاعر کا کام نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ صحافی کون ہے، شاعر کون ہے، ڈرامہ رائٹر کون ہے، اور اس کے ساتھ فلم رائٹر کون ہے۔ ہاں، ہر چیز کی ایک حد فاصل ہے، اس کے درمیان رہ کر آپ نے دیکھنا ہے۔ شاعر الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، اس کا جو ہے انداز سخن الگ ہے، انداز کلام الگ ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے کیا نہیں کہنے کا پہلے پتہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں پتہ کرنا ہے۔ قلب آواز بھی یہاں پہ آ چکے ہیں، لگتا ہے ان کو وہ ہمارے کوئی شاعر یاد آ گئے ہیں نا، دوست احباب آ جائیں، آپ پلیز آ جائیں۔ اچھا شانی بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر حضرات جو ہمارے دوست احباب جو ہیں، ینگ نوجوان جو ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کو بھی لکھنے کا ایک شوق ہے، شغف ہے۔ موجودہ حالات کے اندر چونکہ یہ جو دور جا رہا ہے یہ بڑا فاسٹ دور ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب شاعری بھی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مل جاتی ہے، لیکن آلدو کہ وہ والی لذت نہیں ملے گی، وہ والا آپ کو ربط نہیں ملے گا، وہ چیز نہیں ملے، لیکن مل جاتی ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں آنے والے جو بچے ہیں، آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنی شاعری کا آغاز کیسے کریں، کس کو پڑھیں، کون سے شعراء کرام جو ہے پڑھنا بہت ضروری ہے جن سے آپ کو شاعری کے جو بنیادی جو اصول ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہماری سوشل میڈیائی عہد جس میں ہم زندہ ہیں سر، اس میں بہت زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہوں تو آپ شارٹ کٹس استعمال نہ کریں۔ سر، آج کا جو معاشرہ ہم ادھر ارد گرد دیکھ رہے ہیں، یہ شارٹ کٹس کا ہی دور چل رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات ہم سٹار بن جائیں، اور راتوں رات ہی ہم کچھ ایسا کریں کہ صبح ہمیں پوری دنیا جاننے لگ جائے۔ ایسا ہو بھی رہا ہے، ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ محنت نہ کرنے والے، اتنے زیادہ ٹیلنٹ نہ ہونے والے لوگ بھی بہت زیادہ کما بھی رہے ہوتے ہیں اور معروف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرف جانا، آپ اگر پھلجڑی بننا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کو آپ آسمان پر چمکیں گے اور دوسرے لمحے معدوم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے چاند بننا ہے اور روز چمکنا ہے تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اساتذہ کو دیکھنا ہے، اور ایک پراپر چینل، ایک راستے پر چلنا ہے، اس کی گرد کو سہنا ہے، اس کی مسافت کو سہنا ہے، اس کے حشم و زوائد کو دیکھنا ہے، تب جا کے کہیں کوئی مصرع تر آپ کے ہاتھ لگتا ہے۔ ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ۔ اچھا سر، آپ کا چونکہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے نا وہ شاعری ہے، ویسے آپ بچپن سے ہی یہ شغف تھا کہ فیملی میں کسی سے وراثت؟ نہیں، الحمدللہ میں فیملی کا پہلا ہی شاعر ہوں، اور شاید پتہ نہیں اس کے بعد کوئی ہو، لیکن ابھی تک تو میں ہی ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا دور دور تک، جہاں تک میں معلوم علم کے مطابق۔ آپ چونکہ معاشرے کو ایکسپریس کر رہے ہیں، معاشرے کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ذمہ داری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا شانی بھائی، کیا اچھا شاعر بننے کے لیے محبت میں ناکامی ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ زمین پر بھیجے جاتے ہیں، عشق تو وہ سارے کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس میں ناکامی کی ریشو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ تو عشق میں ناکام تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے۔ شاعری محبت اس کو مہمیز کرتی ہے، محبت اس کو جلا بخشتی ہے، اس کو نئے مضامین سے آشنا کرتی ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شعر کہنے کے لیے محبت میں ناکامی ضروری ہے، یہ قطعاً نہیں ہے. میں نے آپ کو اتنے سارے لوگ گنوائے جو بہت زیادہ کامیاب خوشحال لوگ تھے اور انہوں نے بہت خوبصورت شاعری کی، بلکہ اقبال تو ظاہر ہے ایک نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے، رول ماڈل ہے، رول ماڈل ہے. تو ایسا ہے. اچھا، ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے جو موجودہ یا گزر گیا ہمارے شعراء کرام، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کی سکسیس اور ان کی ناکامی، اور آج کل کے جو اس جدت کے دور کے اندر شعراء کرام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. چونکہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے ہونے کا فائدہ تو ہم اٹھائیں گے، شاعری نہ ہو تو پھر مزہ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ پیش کیا جائے. جی، میں غزل سنا دیتا ہوں آپ کو. سر. ہجر لازم ہے تو اقرار سے کیا لینا ہے، واہ. ہجر لازم ہے تو اقرار سے کیا لینا ہے، مستقل خواب کے آزار سے کیا لینا ہائے ہے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. عمر بھر جس کو کنارہ نہیں ملنے والا، عمر بھر جس کو کنارہ نہیں ملنے والا، اس نے اس پار یا اس پار سے کیا لینا ہے. واہ 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 واہ. اور میں تماشا ہوں تماشائی نہیں ہوں صاحب، میں تماشا ہوں تماشائی نہیں صاحب. واہ. میں تماشا ہوں تماشائی نہیں ہوں صاحب، مجتہد اصل بازار سے کیا لینا ہے. واہ واہ واہ. اور روٹیاں اس میں لپیٹوں گا کہ تازہ پہنچیں، روٹیاں اس میں لپیٹوں گا کہ تازہ پہنچیں. روٹیاں اس میں لپیٹوں گا کہ تازہ پہنچیں، اور مزدور نے اخبار سے کیا لینا. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بہت اچھا. اور آپ کی نظر ہے یہ شعر اور آپ پر سجدہ بھی ہے کہ ایسی منہ زور جوانی پہ گناہ سجتا ہے. ایسی منہ زور جوانی پہ گناہ سجتا ہے، تو نے بے داغی یہ کردار سے کیا لینا ہے. واہ واہ واہ. آپ کو پتہ ہے اس شعر کے اوپر شیشے کے اس پار بھی لوگوں نے نا مسکرا کے دیکھا ہے. کل صاحب آپ کی نظر بھی ہے. ایسی منہ زور جوانی پہ گناہ سجتا ہے، واہ. تو نے بے داغی یہ کردار سے کیا لینا ہے. اور ان کی نظر بھی کیے دیتے ہیں کہ تیری مسکان سے جب شہر الٹ سکتے ہیں، تیری مسکان سے جب شہر الٹ سکتے ہیں، تو نے پھر خنجر و تلوار سے کیا لینا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. میں نے سیکھی ہی نہیں مدت شاہ خالد، مجھ قلمکار نے دربار سے کیا لکھنا ہے. واہ واہ واہ. سر ویسے آپ کو نا پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے اس شعر کے اوپر. میرا خیال ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ شاعر کو اس کی بات کہنے کا حق حاصل ہے پاکستان میں، اور آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. اور میں ایسی اس شعر میں ایسی بات نہیں ہے کہ پابند سلاسل کیا جا سکے. میں تو ذرائع تفنن کی بات کہی. آپ تو ذرائع تفنن کہیں گے، ہمارے ادارے مزاح سمجھنے والے نہ تو میرا تو کباڑہ نکل جائے گا. اچھا سر، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ شعراء کرام جو ہے نا، ان کے پاس ان کے ہاں ہمیں کتابوں کے انبار نظر آتے ہیں، شاعری کے کتابوں کے انبار نظر آتے ہیں، 1 2 3 4 نہیں 100 کتابوں میں. کیا شاعر کے لیے اتنی زیادہ کتابیں ہونا اس کی اچھے شاعر ہونے کی نشانی ہے؟ اصل میں ابھی تو رجحان کم ہوا ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں کتاب چھاپنے کی شاعر کو بہت جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کتاب ظاہر ہے جیسے ہمارے ہاں کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو 2 ماہ بعد ہی پورا خاندان پوچھ کر دلہن کا جینا اجیرن کر دیتا ہے کہ کیا بنا، کوئی خوشخبری ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی جس نے 4-6 غزلیں لکھنی ہوتی تھیں تو پھر اس کا خیال ہوتا تھا کہ اب فوراً سے پہلے کتاب کی صورت میں کسی بچے کی بھی رونمائی ہونی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد آ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کے پاس زیادہ تر ایسی ہی کتب کا ذخیرہ ہوتا ہے جو توفتاً شاعر احباب جو ایسے ہی چھپواتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں. اور کچھ ظاہر ہے اس نے پڑھنی ہوتی ہیں ہر صورت میں، اپنی شاعری کو، اپنی غزل کو، اپنے افسانوں کو، اپنے لکھت کو بہتر بنانے کے لیے اسے بہت سارا ایسا مواد چاہیے ہوتا ہے جو دوسروں سے ایسی طرح کتاب سے ہی حاصل ہوتا ہے. آپ کا مطالعہ اس کو جتنا وسیع ہوگا، آپ کا ویژن اتنا وسیع ہوگا، اور آپ کا جو کینوس ہے، دیکھنے کا کینوس ہے، منظر دیکھنے کا جو زاویہ نگاہ ہے، وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے بھی اس کو پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بڑا آپ نے خوبصورت جواب دیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے بھی آپ نے جواب دیا ہے. اچھا، آپ نے بھی کتابیں آپ کی بھی ماشاءاللہ آئی ہیں؟ جی 3 کتابیں آ چکی ہیں اور چوتھی اس سال انشاءاللہ آ جائے. انشاءاللہ. اچھا، میری خواہش ہے ابھی نہیں کچھ دیر کے بعد آپ سے جو میری فیوریٹ، آپ کی آل ٹائم فیوریٹ، میں پرسوں ایک
کسی پروگرام میں تھا تو وہاں پہ کچھ شعر و شاعری کا ماحول بن گیا. تو میں جب بھی یہ والا آپ کی پڑھتا ہوں نا کلام تو میں ایسی داد لے جاتا ہوں. کلام آپ کا تعریف ایسے, لیکن میں بتاتا ضرور ہوں, آپ کا نام لازمی دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی دوست ہیں, شانی بھائی کا یہ کلام ہے, تو داد میں لے جاتا ہوں. اس کلام کی کوئی اپنی خوش بختی ایسی ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹر اور فیس بک, ہر جو سوشل میڈیا کا میڈیم ہے اس پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں آج بھی شیئر ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے 2015-16 میں نے یہ غزل کہی تھی, اور اس کے بعد سے آج تک اس غزل کو نے رکنے کا نام نہیں لیا. اسی طرح مطلب روز بروز مجھے میرے, بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک شاعر ہیں وحید احمد نظم کے, بہت بڑا نام اسلام آباد سے, وحید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے, ان کی ایک نظم ہے, بہت معروف نظم ہے, ہم شاعر ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں سارے شاعر دوست ان کو کہتے ہیں کہ یہ وحید صاحب کا قومی ترانہ ہے. قومی ترانہ ہے. یہ والی جو غزل ہے اس والے سے میرے بھی ویسی ہے جیسی وحید صاحب کے لیے وہ والی نظم ہے. تو شاعر سامنے ہو اور اس کا کلام اسی سے سننا چاہیے. تو میں شاہ جی آپ کی نظر بھی, اور تمام سننے والے جو اس وقت سن رہے ہیں, شانی بھائی کا جو اس وقت ہم کلام سننے جا رہے ہیں, ون آف مائی فیوریٹ, بلکہ میرا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پسندیدہ کلام ہے جس کو آپ لوگ بڑا پسند کرتے. تو شانی بھائی پلیز. جی میں سنا دیتا ہوں. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. واہ. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں, ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں, ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. اور شعر دیکھیے گا. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. ارے واہ. اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں. واہ 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 واہ. بہت خوب. صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. یہ آپ نے کب لکھا تھا؟ یہ میرے خیال میں 2015-16 کے درمیان ہی یہ غزل ہوئی تھی. اب تو پرانی بات ہو گئی. اور اب تو میرے خیال میں یہ جس نے پڑھا انٹرنیٹ کے اوپر تو خیر اس کے اوپر تو بہت زیادہ. پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کے؟ پسندیدہ شاعر کسی ایک کو تو نہیں کہا جا سکتا. ساری جو اساتذہ کی ایک لمبی لائن ہے ان میں میر و غالب سے لے کر داغ و اقبال تک, اور احمد فراز و فیض صاحب سے لے کر آج تک کے جو شاعر ہیں, منیر صاحب کا نام لیا جیسے میں نے, محسن نقوی بہت اچھے شاعر تھے. یہ پوری کھیپ ہے جو ایک ایسی معتبر کھیپ ہے. پاکستان میں شاعری ہمیشہ سے, اردو کا جنم تو کہیں اور ہوا, لیکن اس کو جو پنجابیوں نے یا پنجاب نے جو سراہا ہے, اس کی جو زلفیں سنواری ہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں. تو آج بھی پاکستانی شاعر ہو, پاکستانی نوجوان شاعر ہو, ایک لمبی کھیپ ہے نوجوانوں کی جو اس وقت آئی ہے اس شاعری کی طرف, اور یہ اچھی بات ہے. ہاں, اور بہت خوبصورت بات ہے. لوگ شعر سے جڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے یہ بات ظاہر ہے آن ایئر جا رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیائی عہد ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ساری زندگی سمٹ کر 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ تک آ گئی ہے. بالکل ایسے. اور ان 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ میں جو سب سے خوبصورت چیز سما سکتی ہے وہ شعر ہے. شعر ہے. واہ 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 واہ. اور اس سے خوبصورت چیز آپ 15 سیکنڈ میں کچھ اور ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بات بھی پوری کی پوری پہنچا دیں اور آپ کے پاس وقت بھی اتنا سارا ہو. تو اسی وجہ سے اس دور میں لوگ شاعری کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ جڑے ہیں. اس میں ہاؤ ہو کی شاعری بھی بہت شامل ہوئی. کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے شاعری کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو بہت خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. جو اردو ادب کا جو مستقبل ہے وہ بہت زیادہ روشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بات ایک شاعر کہہ رہا ہے, اور ایک منجھے ہوئے شاعر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو آئی ہے بڑا اچھا شعر وہ کہہ رہی ہے. بلا شبہ
اور ان کو پسند بھی کیا جا رہا ہے. بے شک. اور نوجوان نسل کو آنا بھی چاہیے. بے شک. دیکھیں کسی بھی معاشرے کو نا آگے لے جانے کے لیے جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. ان کا جو ویژن ہوتا ہے، جو ان کی جو لگن ہوتا ہے، جو ان کی شوق ہوتا ہے، اسی شوق کی بنا پر ہی معاشرے جو ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں. تو اگر نوجوان ہمارا جو معاشرہ ہے وہ متشدد معاشرہ ہے، اس متشدد معاشرے میں اگر غیر متشدد ایک ہے ڈپارٹمنٹ جسے شاعری کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں، اور اس کی طرف آ رہے ہیں، غیر متشدد رویوں کی ترویج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے معاشرے کو مزید خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے چلے جائیں. اچھا شانی بھائی، کسی کو اگر بچوں کی جب آپ پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہو پیرنٹس کی کہ ان بچوں کو ہم ادب کی طرف لے کے آئیں، ادبی حلقوں کی طرف لے کے آئیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گھر میں کتاب کا جو ماحول ہے، اگر دیکھیں بچے کیسے سیکھتے ہیں، بچے کو پڑھایا نہیں جا سکتا، بچے کو نقل کروائی جا سکتی ہے. واہ واہ واہ. بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. بالکل ایسا ہی. ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں بچہ وہی کرے گا. بالکل ایسا ہی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بچے کو کہیں کہ باہر دروازے پر جا کر کہے کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، تو وہ کل خود اپنے بارے میں بھی یہی کہے گا. بالکل ایسا ہی. یہ آپ کی تربیت یہی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اس نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. میں نے ایک مغربی جو لکھاری تھی خاتون، ان کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ٹرین میں کہیں سفر کر رہی تھیں اور ان کا 8 سال کا بچہ ساتھ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا. تو کسی نے بڑی حیرت سے ان سے پوچھا تھا کہ اس 8 سال کے بچے کو آپ نے کتاب سے محبت کرنا کیسے سکھا دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ صرف مجھے دیکھتا ہے کہ میں کتاب پڑھتی ہوں. بالکل. آپ بھی پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادب کی طرف، غیر متشدد رویوں کی طرف آپ کی اولاد آئے، تو پھر اس کے لیے آپ کو خود ادب کی طرف آنا ہوگا، کتاب کی طرف آنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب بہت اہم ہے، اسی لیے شک نہیں اس میں اللہ نے بھی کتابیں اتاری ہیں. بے شک. وہ کتاب کی اہمیت بھی تو بلا ہے نا شبہ. کتنی ہے. کتاب کی اہمیت ہے تو ہم کتاب معلم اور کتاب دونوں کی اہمیت ایک جتنی ہے. کتاب معلم کے بغیر نہیں ہے اور معلم کتاب کے بغیر نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اس طرف آئیں اور گھر کا ماحول ویسا ہونا بے چاہیے. شک. وہ آپ کی انسپریشن جو ہے نا، بچوں کی انسپریشن تو والدین ہی ہے نا، جو انہوں نے دیکھنا انہوں نے وہی کرنا ہے اور ان سے انسپریشن لینی ہے. اچھا شانی بھائی، ایک اور کلام ہو جائے پھر ہم نے نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں سنا دیتا ہوں جی. ایک غزل ہے تازہ. تمہارے آنے سے مجھ پر کھلا میں زندہ ہوں. تمہارے آنے سے مجھ پر کھلا میں زندہ ہوں. واہ واہ واہ. میرے تو وہم و گما میں نہ تھا میں زندہ ہوں. واہ. خدا کا شکر میرا سامنا ہوا تجھ سے. خدا کا شکر میرا سامنا ہوا تجھ سے. مجھے کسی نے بتایا نہ تھا میں زندہ ہوں. واہ واہ واہ. شعر دیکھیے گا. میں ایک وقت میں 2 حیرتوں کی زد پہ رہا. میں ایک وقت میں 2 حیرتوں کی زد پہ رہا. وہ مجھ کو چھوڑ کے جا بھی چکا میں زندہ ہوں. میں زندہ ہوں. ارے واہ ارے واہ. تمہارا لمس ہی پتھر میں جان ڈالتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے بھی لگا میں زندہ ہوں. واہ واہ واہ. اور مگر وہ گرد میری جانب ہی بڑھتے آتے تھے. مگر وہ گرد میری جانب ہی بڑھتے آ رہے تھے. میں ایک سے کہتا رہا میں زندہ ہوں. ارے واہ ارے واہ 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 واہ. کیا بات ہے. بہت نواز. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. شانی بھائی، مشاعروں کو انجوائے کرتے ہیں؟ مشاعروں میں جانا آپ کو پسند ہے یا آپ دیکھیں نجی محفل ہو اس میں زیادہ مزہ کے لیے نا آکسیجن ہے مشاعرہ. اچھا. وہاں آپ کلام پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے اور اس کا آپ کو فوری رد عمل مل جاتا ہے. جیسے فلم ہو، ٹی وی ہو، لیکن سٹیج کی اہمیت جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہوتی ہے کہ وہاں اداکار کو فوری رد عمل ملتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے اور وہ کتنا پہنچا ہے عوام الناس تک. بالکل ایسے. تو مشاعرہ بھی ایک ایسا ہی میڈیم ہے شاعر کے لیے کہ آپ وہاں سب کے سامنے اپنا کلام رکھتے ہیں اور اس کا فوری رد عمل آپ کے سامنے آتا ہے. کبھی کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو وہ ایسا خاموشی چھا جاتی ہے پورے مجمع میں، اور کچھ ہوتے ہیں جو مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں اور پوری بہت ساری داد وصول کرتے ہیں. کیا کیفیت ہوتی ہے مشاعرے کے لیے داد جو ہے نا شاعر کے لیے یہ بہت بڑی کمائی ہے اس کی. وہ پیسوں پر تو کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن داد پر نہیں. اور پیسے
داد جو ہے وہ تو خیر فنکار کا ہاں، وہ فن کا ایک صدقہ ہاں بھی جی، تو ہوتا ہے نا. آپ جب تک اس کو داد نہیں دیں گے اس کے کام بلا کو, شبہ، انکریجمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ نا, بے شک آپ نے سراہنا ہے, انکریج کرنا ہے اس کو. آگے بڑھنے کا اور بہتر لکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی لگی ہے اس کو سراہیں ضرور. تعریف حقدار تک ضرور پہنچنی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ریڈیو میں آتے ہیں تو آپ کو کون سی ایسی شخصیت جو بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ یار یہ شخص جس سے آپ کی انسپریشن بھی ہے؟ میں ریڈیو پاکستان میں جب بھی داخل ہوتا ہوں مجھے پطرس بخاری صاحب واہ واہ واہ, یہیں چلتے پھرتے ارے دکھائی واہ دیتے ہیں. ارے واہ. اور ان کے وہ جو ہم نے ان کو کتابوں میں پڑھا, ظاہر ہے ریڈیو میں سننے کا اتفاق تو نہیں ہوا. جو ریکارڈنگز ہیں وہ تو چلو کچھ تھوڑا بہت سنا, لیکن وہ چونکہ منسلک رہے ریڈیو پاکستان سے اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے کام کیا جہاں پہ لفظ کے حوالے سے ان کی جو گفتگویں تھیں, ان کے ایک واقعہ بڑا معروف ہے ان کے حوالے سے کہ ایک لفظ انہوں نے غلط بول دیا تھا ایک پروگرام میں, تو ان سے پروڈیوسر نے کہا تھا کہ صرف ایک لفظ ہی تو ہے, کوئی ہزاروں میں سے ایک اس کو پکڑے گا کہ آپ نے وہ لفظ غلط بولا ہے. تو پطرس صاحب نے کہا تھا کہ اسی ایک کا مجھے خطرہ ہے. واہ واہ واہ, اسی ایک سے مجھے خطرہ ہے, باقی 999 سے نہیں ہے. تو یعنی ایسے احتیاط پسند, انہوں نے دوبارہ پورا پروگرام ریکارڈ کروایا تھا. واہ واہ, کیا وہ لوگ بڑے لوگ تھے, ظاہر ہے کیا حرف لوگ کی تھے. حرمت تھے, آشنا لوگ تھے. تو جہاں ظاہر ہے اس گیلری میں لگے ہوئے جو پورٹریٹ ہیں جو بڑے لوگوں کے ہیں, وہ ان کی روحیں یہیں ارد گرد ہی محسوس ہوتی ہیں, اور بندہ انسان اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں جہاں ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات کام کرتی رہی ہیں, یا اسی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے نام کمایا جہاں بیٹھ کر, جہاں سے آن ایئر جا کر. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا شانی بھائی, آپ کا تعلق عیسیٰ خلیل سے ہے, آل دا وے وہاں سے پھر لاہور تک کا جو آپ نے سفر طے کیا, یہ بائی ڈیزائن تھا کہ آپ نے لاہور آنا ہے اور یہاں پہ آ کے اپنا؟ نہیں, بالکل ڈیزائن نہیں تھا. آپ کو دیکھیں سفر جو ہوتا ہے نا آپ کا مقدر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے, یہ آپ کی زندگی میں روز کی بنیاد پر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں نے لاہور جانا ہے, لیکن لاہور ادب کا اس وقت مرکز ہے پوری دنیا میں. تو جس طرح کہا جاتا ہے کراچی کو کہ وہ مزدور کی ماں ہے, تو لاہور ادیب کی ماں ہے. یہاں ماں کے پاس آنا پڑتا ہے ہر ادیب کو. اگر آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں, ملکی لیول سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر مرکز میں آ کر آپ نے ان سارے جو اس وقت مرکز میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بیچ اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں. تو ہم بھی اسی تگ و دو میں ہیں, انہی کی جوتیاں سیدھے کرتے ہیں اساتذہ کی کہ ہمارے حصے کا بھی کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچے گا. تو یہاں آنا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن میں بائی چانس یہاں پہ ہوں, مجلس ترقی ادب سے متعلق ہوں. منصور آفاق صاحب مجھے یہاں پہ لے کر آئے تھے مجلس ترقی ادب میں, اور تب سے اب عباس تابش صاحب ہیں, مدیر آپ کام کر رہے ہیں. میں نائب مدیر ہوں مجلس ترقی ادب میں. اب ڈائریکٹر ہیں عباس تابش صاحب, اور احمد ندیم قاسمی صاحب اس ادارے کے 32 سال ڈائریکٹر ہیں. جی جی جی. تو شہزاد احمد صاحب جہاں رہے, امتیاز علی تاج صاحب جہاں واہ رہے. واہ واہ واہ. تو ایسے ادارے کی دیواریں بھی گفتگو کرتی ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے. مجلس ترقی ادب کی اپنی 500 سے زیادہ تصنیفات ہیں جو کلاسیکل اردو ادب پر مشتمل ہیں. وہ سارا کلاسیکل ورثہ جو ہے وہ مجلس ترقی ادب نے چھاپا ہے. تو وہاں کتابوں کے بیچ, ادیبوں کے بیچ رہ کر لفظ کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور نہیں کرتا انسان. خوش بختی ہے. تو لاہور جو ہے وہ ادیب کے لیے بہت ضروری ہے. اور لاہور شہر جب آپ آئے آپ نے کیسا پایا؟ کیونکہ جب نئی جگہ جب آپ آتے ہیں تو اس شہر کی ایک ڈیفرنٹ اروما ہوتا ہے. آپ اپنے شہر کو چھوڑ کے لاہور کے بارے میں صوفیاء کا ایک فرمان ہے جو بالکل سچ ہے کہ جس طرح سے آپ ہیں لاہور آپ کے لیے بالکل وہی ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا شہر ہے. اگر آپ اداکار ہیں تو یہ سینماؤں کا اور ٹی وی اسٹیشنوں کا شہر ہے. اگر آپ صحافی ہیں تو پھر یہ نیوز چینلوں کا شہر ہے. اگر آپ شاعر ہیں تو پھر یہ ادب کا شہر ہے. اگر آپ صوفی ہیں تو یہ خانقاہوں کا شہر ہے. تو اس حوالے سے جس طرح آپ ہیں ویسے ہی آپ کو یہ اپنے اندر سما لیتا ہے, سمو لیتا ہے اور ویلکم کہتا ہے. لاہور کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ ہے
کہ یہ آپ سے اجنبیت نہیں برتتا، واہ 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 واہ، کوئی یہ شک آپ نہیں کو اس میں۔ کھلی باہوں سے استقبال کوئی کرتا ہے، اور شک اگر آپ میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ کو کہیں کنارے لگا دیا جائے۔ بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس چانس کہ آپ اگر لاہور آ گئے ہیں تو پھر آپ میں ذرا سی بھی اگر قابلیت ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک آپ ناکام نہیں ہوتے۔ اصل میں لاہور کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے آپ کو، بلا شبہ، اور لاہور جو ہے نا اس میں اتنی اپنائیت ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہیں ایسا کرتا ہی ہے، لاہور کے اندر۔ اور چونکہ داتا کی نگری ہے بے شک، تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ سے یہی پوچھا جائے گا یہ داتا کی نگری سے آیا ہے۔ بلا شبہ، تو چاہے آپ کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے، لیکن لاہور کے ساتھ اگر آپ کی کچھ عرصے کے لیے بھی جڑت ہے نا تو آپ یہ ضرور بتائیں گے میں لاہور رہا ہوں، بلا شبہ۔ لاہور سے میرا ایک اصل تعلق۔ میں یہ جو جڑت ہے یہ اعزاز ہے، جو بھی شخص جہاں آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لاہور سے جڑت کا اظہار کرنا باعث اعزاز ہے۔ وہاں ایک مشاعرہ تھا گجرات میں، تو وہاں پہ مشاعرے کے بعد کا ایک واقعہ ہے۔ تو ایک صاحب جو اس مشاعرے میں شریک تھے، وہ مشاعرہ بہت اچھا ہوا تھا، میری صدارت میں ہی مشاعرہ تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اس نے نا اپنا شاعری کا جو بیاس تھی وہ بھی اپنی بغل میں دابی ہوئی تھی، اور بڑی نستعلیق اردو میں میرے ساتھ گویا ہوئے کہ حضور آپ کتنے اصناف سخن میں شعر کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہی غزل کہہ لیتا ہوں یا نظم کہہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس، بڑی نخمت سے انہوں نے کہا کہ بس۔ تو میں نے کہا جی حضور۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نا میں کم از کم 28 اصناف سخن میں شعر کہتا ہوں۔ اچھا، دیکھیں نا شانی صاحب، بندہ جب شاعر ہے تو پھر یوں سمجھے کہ وہ کریانے کا سٹور ہے اس کا، کوئی بھی گاہک آئے تو خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کریانہ بنائیں، میں نے آڑھت بنا لی ہے چاول کی۔ آپ کریانہ کریں، میں اپنی آڑھت کرتا ہوں، مجھے میری آڑت کرنے دیں۔ اچھا، بڑا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ، لوگوں کے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس پہ آپ خود ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا شانی بھائی، وقت ہمارے پاس بالکل اب مختصر سا رہ گیا، میں چاہوں گا کہ کچھ اور کلام پیش کیا جائے جی، میں ہمارے سننے والے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ ضرور، میں سنا دیتا ہوں۔ جی ضرور، میں ایک غزل سنا دیتا ہوں جی آخر میں ارشاد۔ کہ جو ابر گھیر کے لایا تو میں اکیلا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ۔ جو ابر گھیر کے لایا تو میں تو اکیلا اکیلا تھا، تمہارا ہجر منایا تو تو میں میں اکیلا تھا۔ اکیلا۔ آہا، تمہارے لمس کی خوشبو فریب نکلی ہے، واہ۔ تمہارے لمس کی خوشبو فریب نکلی ہے، بدن نے حشر اٹھایا تو میں اکیلا۔ ہائے تو میں ہائے، اکیلا واہ تھا۔ واہ واہ واہ۔ یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر، یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر گلے سے مجھ کو لگایا واہ تو میں اکیلا تھا۔ واہ۔ دیار خواب تھا تم تھے، تمام دنیا تھی، دیار خواب تھا تم تھے، تمام دنیا تھی، کسی نے آ کے جگایا ہائے ہائے ہائے، تو میں اکیلا تھا۔ آہا۔ کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا۔ ارے واہ ارے واہ۔ کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا۔ تمہارا ہاتھ نہیں تھا وہ موجے گریا تھی، ہائے ہائے ہائے، تمہارا ہاتھ نہیں تھا وہ موجے گریا تھی، میری سمجھ میں جب آیا تو میں اکیلا تھا۔ ارے واہ۔ اور کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں، ہاں، کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں، مجھے خدا نے بنایا تو میں اکیلا تھا۔ ارے واہ ارے واہ۔ اور دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، ہاں، دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، پلٹ کے گاؤں جب آیا تو میں اکیلا تھا۔ ارے میں واہ اکیلا تھا۔ ارے واہ ارے واہ۔ ابھی تو دوست دیوں کی مثال تھے خالد، ہاں، ابھی تو دوست دیوں کی مثال تھے خالد، ہاں، ہوا نے شور مچایا ہائے 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 ہائے، تو میں اکیلا تھا۔ تو میں اکیلا۔ ہائے 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 واہ، یہ تازہ کلام ہے؟ یہ سر نہیں، تازہ تو نہیں ہے، بہت دیر سے لکھا ہے، واہ واہ، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت خوب سر، بڑا مزہ آیا
اور ماشاءاللہ یہ ہماری جو آج کی نشست ہے، یہ جو محفل میں اس کو کہوں گا، آپ کے ساتھ یقین جانے دل کر ہے کہ ہم اس کو مزید لے کے چلیں، لیکن وقت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے اور سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے اجازت بھی چاہنی ہے. سر کوئی پیغام؟ میں پیغام بس یہی ہے، محبت ہے پیغام. اپنے ارد گرد کو خوبصورت بنائے اپنے خوبصورت رویوں سے. آپ اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیے، خدا آپ کو بہت نوازے. ہائے ہائے ہائے. آپ دینے والے بنے، آپ پر نوازشات کی بارش ہو جایا کرے گی. آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھیے تو صحیح، خدا آپ کو بہت بلندی عطا کرے گا. واہ. آپ بھاگنا بند کیجئے، دوڑنا چھوڑیے، رک کر ذرا ارد گرد دیکھیے. کوئی گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لیجئے، اس کو سنبھال لیجئے. اس کے بدلے میں خدا آپ کو بہت نوازے گا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. آپ عزت دیں، آپ کو عزت ملے گی. آپ محبت دیں، آپ کو محبت ملے بلا گی. شبہ آپ جو بانٹیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اس سے 1000 گنا زیادہ دے گا. اس سے 1000 گنا زیادہ. بے شک. خالد ندیم شانی صاحب، معروف شاعر، ہمارے ساتھ تھے اور بہت خوبصورت آج کی یہ محفل گفتگو. سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آج بہت اچھا لگا. اور مجھے خاص طور پہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر کے یقین جانے بہت اچھا لگا. یقیناً ہمارے سننے والوں کو بھی. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کی کالز لگاتار آ رہی تھی، میں اس کو موصول نہیں کر سکا چونکہ میرے پاس اتنے سوالات تھے. ابھی بھی بہت سی چیزیں ادھوری رہ گئی، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ضرور، اور اس محفل کو دوبارہ رونق بخشنی ہے. آپ کے سب سننے والوں کو کا شکریہ، انہوں نے بہت محبت سے سنا. اور جن لوگوں نے کالز کی ہیں، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہم کسی پروگرام میں کالز بھی لیں گے اور آپ سے گفتگو بھی ہوگی. ضرور سر. تھینک یو سو مچ جی. میں بھی چاہوں گا اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیں. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے ملاقات ہوگی جمعے رات 10 سے 12 101 انٹرنیشنل پہ. ٹل دین اللہ نگہبان اینڈ لو ٹو آل.